عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مطالعے میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک کا تفصیلی مطالعہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے نئے عہد نامے کا تعارف شروع کیا تھا اور ہم نے خاموشی کے دور کے دورانیے کے بارے میں بات کی تھی، جہاں ہم نے اس دور کے سیاسی اور فوجی حالات کے بارے میں بات کی تھی۔ پرانے عہد نامے کے اختتام پر فارس کی سلطنت کے ساتھ کیا ہوا اور نئے عہد نامے کے آغاز کے ساتھ رومی حکومت کا آغاز ہوا، اور جانا کہ فوجی اور سیاسی طور پر کیا ہوا، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ روحانی طور پر کیا ہوا اور الہام کب خاموش ہوا، اور اس دور میں کون کون سی کتابیں پھیلی جنہیں اپوکرفا کہا جاتا ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے واضح طور پر یہ ثبوت پیش کیے کہ یہ کتابیں الہامی نہیں تھیں۔ ان میں الہیاتی غلطیاں، تاریخی غلطیاں اور غلط تعلیم بھی شامل تھی، جن کا بائبل مقدس کے متن کے ساتھ اتفاق نہیں ہوتا۔ اور آج ہم نئے عہد نامے کے تعارف اور متی کی انجیل کے تعارف پر بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس مطالعے میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنی بائبل مقدس کھولیے اور ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہو جائیے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی، گزشتہ قسط میں ہم نے خاموشی کے دور میں ہم نے سیاسی صورتحال پر اور ان کتابوں کے بارے میں بات کی جنہیں اپوکرفا کہا جاتا ہے۔ اب آپ ہمیں دونوں عہد ناموں کے درمیان کے وقت میں مذہبی گروہوں کی تشکیل کے حوالے سے ایک جائزہ دیں۔ ہم اناجیل کے آغاز میں ان کا تعارف کرواتے ہیں، جیسے کہ فریسی اور صدوقی۔ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ ان میں سے سب سے مشہور گروہ فریسیوں کا گروہ تھا۔ انہیں ہم چاروں اناجیل میں بہت دفعہ دیکھتے ہیں، اور یہ دو وجوہات کی وجہ سے مشہور تھے۔ لیکن جن باتوں کی وجہ سے یہ جانے جاتے تھے وہ باتیں کوئی اچھی باتیں نہ تھیں۔ وہ شریعت کی ساکھ پر فائز تھے، لیکن وہ بہت زیادہ ریاکار اور بدکاری سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ خود کو دوسروں سے بہتر اور قبیلوں سے بھی بہتر محسوس کرتے تھے۔ یسایہ 65 کی پیشن گوئی میں درج ہے، میرے نزدیک نہ آ کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ وہ لوگ ایسے ہی تھے، وہ خود کو بہتر سمجھتے تھے اور خدا ان سے نفرت کرتا تھا۔ اس لیے یہ کہا گیا۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی لوگوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی۔ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا تھا۔ ایک اور چیز جو ان کی درجہ بندی کرتی ہے، جو کہ اچھی چیز نہیں تھی، وہ روایت پر اس حد تک چلتے تھے کہ وہ اپنی روایت سے خدا کے حکم کو توڑ سکتے تھے، جیسا کہ مسیح نے انہیں مرکز 7 اور متی کے 15ویں باب میں بتایا۔ وہ اپنے باپ دادا کے اقوال کی وجہ سے خدا کے الفاظوں کا انکار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار تھے۔ خدا کے کلام کو نہ ماننا سچ میں بہت خطرناک ہے، کیونکہ باپ دادا میں سے ایک نے اس کے برعکس کہا، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ یہ فریسی ہیں، وہ کب ظاہر ہوئے ہمیں یہ معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مسیح سے 2 صدیاں پہلے ظاہر ہوئے ہوں۔ اور صدوقیوں کا نام صادق کے نام پر ہے، اور وہ اپنے دور کے آزاد خیال تھے۔ وہ عقلی لوگ تھے اور جو کچھ ان کا ذہن نہیں مانتا تھا اسے رد کرتے، اور جیسا کہ وہ فرشتوں اور بدروحوں اور نہ ہی وہ قیامت پر یقین رکھا کرتے تھے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ٹھوس نہ ہو وہ اسے رد کر دیتے، اور شریعت کے علاوہ وہ کسی اور پر یقین نہ کرتے، اور ان کا تعلق بس ایک امیر طبقے سے تھا، اور وہ یہودی عدالت اور یروشلم میں ہیکل پر اپنا تسلط رکھا کرتے تھے۔ لیکن چاروں اناجیل میں ان کا تذکرہ بہت دفعہ آیا ہے، لیکن اعمال کی کتاب میں جب شاگردوں نے مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دینا شروع کی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اس پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ گروہ اعمال کی کتاب میں واضح طور پر ظاہر ہوا تھا۔ اور فریسیوں اور صدوقیوں کے علاوہ ہرودیوں کا ایک گروہ تھا جس کا نام ہیرودیس بادشاہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کا سیاسی رجحان بادشاہ کی حمایت کرنا ہے، یہ کہ وہ بادشاہ کو سراہتے اور اس کی پیروی کرتے۔ لہٰذا وہ گروہ ہیرودیس بادشاہ کا وفادار تھا، ایک شریر بادشاہ ادومی تھا جسے خدا کے لوگوں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بوڑھوں کو جوانوں کا غلام بنا لیا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ ہیرودیس بادشاہ کی پیروی کرتے تھے۔ اگر ہم اس فہرست میں اس گروہ کو شامل کریں جو کہ کاتب تھے، شریعت لکھتے تھے، مطلب اس نقل کی کرتے نقل تھے۔ کرتے تھے۔ جی ہاں،
تو وہ توریت کو لفظ با لفظ لکھتے تھے، اور جب وہ لکھ رہے ہوتے، مثال کے طور پر اگر وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ اس کے حروفوں کی گنتی کریں گے، کیونکہ وہ توریت کے متعلق ہر ایک بات کے بارے میں فکر کرتے تھے، اور اناجیل میں ہم ان لوگوں کے بارے میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ مذہبی گروہ ہیں جو خاموشی کے دور میں ظاہر ہوئے۔ اس کے علاوہ یہودی عبادت خانے بھی خاموشی کے دور میں بنائے گئے۔ جی، نئے عہد نامے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ناصرت اور کفر نحوم میں عبادت خانے ہیں۔ سین ہیڈرن کا عبادت خانہ بھی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ سبت کے دن توریت کو پڑھنے کے لیے تمام ملکوں میں عبادت خانے تھے۔ وہ عبادت خانوں میں جمع ہوا کرتے تھے اور توریت پڑھتے تھے۔ جہاں تک سین ہیڈرن کا تعلق ہے تو اس کا تعلق ان 70 بزرگوں سے بھی ہوگا جو موسیٰ کی مدد کر رہے تھے، جن کے بارے میں خروج کے 18 گنتی کے 10ویں اور 11ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ وہ تمام قوموں کی زندگی اور تمام قوموں کی موت کا فیصلہ کرتے، لیکن ہم ان کی دو بڑی اور بہت بری باتوں کو یاد کر سکتے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ انہوں نے مسیح کو سزاوار اور موت کا مستحق ٹھہرایا تھا۔ یہ سین ہیڈرن ہے جنہوں نے استفنس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، جو کہ مسیحیت کا پہلا شہید ہے۔ بدقسمتی سے ان کی روحانی حالت قابل رحم اور خراب ہو رہی تھی۔ صحیح، شکریہ بھائی۔ اب آپ ہمیں پرانے عہد نامے کی کتابوں اور نئے عہد ناموں کی کتابوں کی نوعیت، تعداد اور مضامین کے درمیان موازنہ پیش کیجیے۔ ہم پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی کتابوں کا خلاصہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے کلیدی الفاظ ہیں جن سے ہم ان کی نوعیت کو سمجھ سکتے ہیں؟ اب ہم انہیں اسکرین پر دیکھیں گے اور آپ ان کے بارے میں بتائیے۔ بنیادی طور پر پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں ہیں، جبکہ نئے عہد نامے کی 27 کتابیں ہیں، اور پرانا عہد نامہ عبرانی میں لکھا گیا جبکہ نیا عہد نامہ یونانی میں لکھا گیا، اور پرانے عہد نامے کی امتیازی خصوصیات شریعت ہے اور نئے عہد نامے کی امتیازی خصوصیات فضل ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم موسیٰ اور انبیاء کے اقوال کے بارے میں پڑھتے ہیں، جبکہ نئے عہد نامے میں ہم مسیح اور رسولوں کے اقوال کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کا حلقہ بنیادی طور پر زمین ہے اور نئے عہد نامے کا حلقہ بنیادی طور پر آسمان ہے۔ اگر ہم ایک آیت لینا چاہیں جو پورے پرانے عہد نامے کے خلاصے کو بیان کرتی ہو تو ایوب کی کتاب کے 23ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ ایوب کہتا ہے، کاش کہ مجھے معلوم ہو کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں وہ نہیں ہوں جس کو خدا کی تلاش ہے۔ دراصل خدا خود میری تلاش میں ہے، لہٰذا نئے عہد نامے کا خلاصہ یہ ہے کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مجھے مل گئی۔ یہ نئے عہد نامے کی کتابوں کی تصویر ہے۔ براہ مہربانی انہیں ہمارے لیے تقسیم کیجیے۔ یا تو یہ تقسیم جو ہمارے سامنے ہے، یا وہ سیف فری کی تقسیم جس کا آپ نے تمام بائبل کے تعارف میں ذکر کیا۔ ہمیں اس تقسیم کے بارے میں بتائیے۔ نئے عہد نامے کو 3 یا پھر 4 یا پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 3 رخی تقسیم بہت سادہ ہے، بالکل پرانے عہد نامے کی ہی طرح۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی اناجیل اور اعمال کی کتاب ہے، یہ حقیقی طور پر ہونے والے واقعات کے بارے میں تاریخی کتاب ہے۔ حال 21 خطوط ہیں جس میں 14 پالوس کے اور 7 عام خطوط ہیں۔ مستقبل مکاشفہ کی کتاب ہے، یہ ایک سادہ اور آسان تقسیم ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ اگر آپ ان کو 4 حصوں میں مزید تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اناجیل اور اعمال کی کتاب میں فرق ہے، اگرچہ کہ دونوں کتابیں تاریخی ہیں۔ ایک حصہ ہمیں مسیح کی پیدائش اور جی اٹھنے کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ دوسرا آخر تک بتاتا ہے۔ یہ کلیسیا کے آغاز کا دور ہے، اس لیے اناجیل اور اعمال کی کتاب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لہٰذا ہم اناجیل کو بنانے اور اعمال کی کتاب کو نجات پھیلانا کہہ سکتے ہیں۔ نجات کی سچائی کے بارے میں 12 خطوط بیان کرتے ہیں اور نجات کا نتیجہ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے۔ یہ 4 رخی تقسیم ہے، یہ بھی سادہ اور آسان ہے۔ اگر آپ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جو کہا تھا کہ ہم 21 خطوط کو مزید تقسیم کر سکتے ہیں۔ پالوس کے 14 اور 7 خطوط عام خطوط ہیں جنہیں لوگوں نے لکھا، لہٰذا ہمارے پاس اناجیل، اعمال کی کتاب، پالوس کے خطوط اور عام خطوط اور پھر مکاشفہ کی کتاب ہے۔
یہ تقسیم توریت کے ساتھ متفق ہے۔ اعمال کی کتاب خروج کی کتاب سے مشابہت رکھتی ہے، پالوس کے خطوط احبار کی کتاب سے مشابہت رکھتے ہیں، عام خطوط گنتی کی کتاب سے مشابہت رکھتے ہیں، اور پھر آخر میں مکاشفہ کی کتاب ہے جو استثنا سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ ایک موازنہ ہے۔ یہاں نئے عہد نامے کی سلائیڈ پر ان حصوں کو اسکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی 4 اناجیل ہیں: متی، مرکس، لوکا، یوحنا۔ اعمال کی کتاب پولوس کے 14 خطوط کے مزید 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ 6 مشنری خطوط جن میں پہلا اور دوسرا تھیسلونیکیوں، گلتیوں، پہلا اور دوسرا کرنتھیوں اور رومیوں کے خطوط شامل ہیں۔ یہ 4 قید کے خطوط جن میں افسیوں، کلسیوں، فلپیوں، فلمون شامل ہیں، اور 3 پاسبانی خطوط جن میں پہلا اور دوسرا تیموتھیوس، تیتس اور عبرانیوں شامل ہیں۔ عام خطوط جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان میں پہلا اور دوسرا پطرس، پہلا اور دوسرا اور تیسرا یوحنا اور یہودا اور پھر مکاشفہ۔ یہ اچھا ہے کہ نئے عہد نامے کی کتابوں کے اس چارٹ کو ناظرین دیکھیں اور اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں۔ آپ اسے دیکھ کر اچھی طرح سمجھ پائیں گے، اچھی ترتیب ہے۔ اچھی طرح سمجھ صحیح۔ پائیں گے۔ جب آپ اس کی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر چیز ہی کامل چیز ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، کیونکہ یہ کتاب بھی اسی خالق نے خدا نے لکھی ہے۔ لکھی ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ یہ کتابیں خدا نے خود لکھوائی ہیں جن کے بارے میں ہم نے جانا۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ لوگ ہمیشہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انجیل ہے لیکن یہ 4 اناجیل ہیں۔ بھائی، کیا ہمارے پاس ایک انجیل ہے یا 4 اناجیل جیسے کہ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا؟ ہمارے پاس ایک انجیل ہے اور 4 اناجیل ہیں۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیسے؟ لفظ انجیل کا مطلب ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عبرانی لفظ نہیں بلکہ یہ ایک یونانی لفظ ہے، انگلیان۔ اس کا مطلب ہے خوشخبری۔ کیا ہمارے پاس 4 خوشخبریاں ہیں یا بس ایک؟ ایک خوشخبری۔ ایک ہے، لہٰذا انجیل صرف ایک ہے اور یہی ایک خوشخبری ہے۔ کتنے لوگوں نے یہ لکھی؟ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا نے، ان سب نے ایک بات لکھی۔ لیکن ہمارے پاس 4 اناجیل نہیں بلکہ ہمارے پاس صرف ایک انجیل ہے۔ یہاں میں ایک سوال پوچھوں گا جو بہن نے نہیں پوچھا، لیکن میں یہ سوال کروں گا، مسیح کی انجیل کہاں ہے جس کے بارے میں رومیوں کے پہلے باب میں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ میں مسیح کی انجیل سے نہیں شرماتا۔ اور انجیل سے کیا مراد ہے؟ وہ انجیل جو مسیح نے لکھی تھی۔ انجیل جس کا موضوع مسیح بالکل، ہے۔ مسیح آسمان سے زمین پر انجیل لکھنے نہیں آیا تھا۔ یہ کام رسول یا کوئی نبی بھی کر سکتا تھا، بلکہ مسیح آسمان سے زمین پر اس لیے آیا تاکہ انجیل لکھی جا سکے۔ لہٰذا یہاں ہمارے لیے یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری ہے جو لوگوں کے لیے پیدا ہوا اور انہی کے لیے موا تاکہ لوگ اس کے وسیلے نجات پا سکیں۔ وہ جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا، لیکن وہ پھر آنے والا ہے۔ یہی انجیل کی خوشخبری ہے اور اس کے لکھنے والے متی، مرکس، لوکا اور یوحنا ہیں۔ 4 کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک انجیل ہے لیکن 4 مبشروں نے لکھی۔ 4 کیوں؟ اب ہم سلائیڈ دیکھیں گے اور آپ ہمیں بتائیے کہ ہر کتاب مسیح کے بارے میں بیان کرتی ہے لیکن ہر کتاب دوسری سے مختلف کیوں؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 4 اناجیل ہیں لیکن دراصل ایک ہی ہے، لیکن 4 کیوں؟ 4 اناجیل مختلف زاویوں سے ایک دوسرے کا احاطہ کرتی ہیں۔ جی بھائی یوسف۔ بالکل، یہ 2 یا 3 گواہیوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس 4 گواہیاں ہیں جو بہت مضبوط ہیں، اور بہت یہ زیادہ گواہیاں۔ ہمارے پاس عام تصور ہے۔ نمبر 4 عام تصور کے لیے ہے۔ مثلا اگر ہم 4 اناجیل کو لیتے ہیں، مسیح کے برابر متی کی انجیل میں وہ بادشاہ ہے، مرکس میں وہ نبی ہے اور لوکا میں وہ کاہن ہے، یوحنا میں وہ خدا کا بیٹا ہے اور متی کی انجیل میں وہ داؤد کا بیٹا ہے، مرکس میں وہ ابراہم کا بیٹا ہے، لوکا میں بنی آدم کا اور یوحنا میں وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں تکمیل پائی جاتی ہے کیونکہ یہ خبر انتہائی اہم اور بڑی ہے۔ انہوں نے اس پر 4 مختلف زاویوں سے روشنی ڈلوائی، اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں 4 حوالہ جات مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ زکریا 9 میں دیکھ تیرا بادشاہ، یسایہ 42 میں دیکھ میں تیرا خادم، دیکھ ابن آدم، اور پھر زکریا 6 میں شاخ، اور یسایہ 40 میں دیکھ تیرا خداوند۔ جب ہم شاخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم آنے والی آیات میں دیکھیں گے، اس کے بعد پھر مسیح کیوں آیا؟ ہر انجیل میں 4 آیات ہمیں انجیل کو
समझने की कुंजियां देती हैं। मत्ती ने लिखा है कि इब्ने आदम मनसूख करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया है, और मरकस ने लिखा है कि आया हूँ। इब्ने आदम क्यों आया, खिदमत के लिए नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए। और लूका ये कहता है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, और यूहन्ना कहता है वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और जहां तक कुर्बानियों की बात है तो हम पुराने अहदनामे में 4 कुर्बानियों को देखते हैं। 4 ही क्यों? क्योंकि मसीह की मौत 4 जावियों पर मुश्तमिल है। मत्ती में हम मसीह को खता की कुर्बानी के तौर पर देखते हैं। मरकस की अंजील में हम मसीह को गुनाह की कुर्बानी के तौर पर देखते हैं। लूका में हम मसीह को अमन की कुर्बानी के तौर पर देखते हैं, और यूहन्ना की अंजील में हम सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर उसे देखते हैं। बेशक ये सुर्खियां ही हैं, लेकिन हर एक का गहरा और तफसीली मुताला करने की जरूरत है। हिजकिय्येल 1 और मुकाशवा 4 में हम 4 जानदारों को देखते हैं। 4 जानदारों में एक बब्बर है जो मत्ती की अंजील में है, क्योंकि बब्बर तेंदुओं का बादशाह है जो यहूदा के कबीले से आ रहा है। बैल जो खिदमत करता है वो आखिर में है जो लोगों को मुतमईन करता है। ये मरकस की अंजील है। आदमी लूका है, क्योंकि वो हमें मसीह के बारे में बताता है। इब्ने आदम, उकाब, एक आसमानी परिंदा। फिर यहूदा के सामने मत्ती की अंजील को पेश किया गया, रोमियो के लिए मरकस की अंजील, और यूनान के लिए लूका की अंजील, और पूरी दुनिया के लिए यूहन्ना की इंजील पेश की गई। ये खूबसूरत बात है, और मैं हर देखने वाले की हौसला अफजाई करूंगा कि वो अनाजील को पढ़े, और अगर वो 4 अनाजील को पढ़कर उन्हें समझ पाता है तो अनाजील उसे संभाल लेंगी और उसे जाने नहीं देंगी। हम चारों अनाजील और हर इंजील के माबैन फ़र्क के बारे में बात करते रहेंगे, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि पुराने अहदनामे में इस 4 हिस्सों और 4 अनाजील के लिए जड़ें मौजूद सही। हैं, और बागे अदन में एक दरिया जो तकसीम होकर 4 दरियाओं का सर बन गया, और मसीह एक शख्स है, और चारों अनाजील उसके बारे में बात करती हैं। चारों में से हर एक इंजील एक दरिया के बारे में बात करती है। हमने खरूज की किताब में एक ऐसी मीठी बखूर उन्होंने बनाई जो मसीह की शख्सियत की तरफ वाज़े इशारा करती है। आपने खैमा इज्तिमा में जी 4 बिल्कुल, रंगों 4 की रंग। तरफ भी इशारा किया था। सही। हिजकिय्येल 1 में 4 जानदारों का जिक्र ये मौजूद है। 4 चादरें हैं। लिहाजा चारों अनाजील की जड़ें पुराने अहदनामे में देखी जा सकती हैं, और ये हर इंजील को दूसरी से मुख्तलिफ करती हैं। जी। मैं चाहूंगा कि आप हर इंजील के फ़र्क के बारे में हमें बताइए, और बताएं कि हर इंजील मसीह के बारे में क्या बयान करती है, और ये मसीह की ज़िंदगी और उसके काम के बारे में क्या बात करती है। हमारे सामने मसीह का बपतिस्मा है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दिया, जिस पर रूह कुद्स नाजिल हुआ। ये अंजील हर एक जाविया पेश करती है। मत्ती की अंजील में मसीह को बादशाह होने के लिए मसा किया गया, और मरकस में पेशन गोई के लिए, लूका में कहानत के लिए, जबकि यूहन्ना में उसे मसा नहीं किया गया बल्कि खुदा बाप और रूह कुद्स के जरिए उसे मोहर लगाई गई। खुदा की मोहर मसीह और खुदा की पाक जिंदगी की तस्दीक। बपतिस्मा देने वाला मत्ती की अंजील के मुताबिक बादशाह का वजीर है, मरकस के मुताबिक वो पुकारने वाले की आवाज है, और लूका के मुताबिक वो फजल का मौजज़ा है, और आखिर में यूहन्ना वो नूर की गवाही है। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। मसीह की मुनादी वही है जो मत्ती की अंजील की खसूसियत है, क्योंकि वो बादशाह है। क्योंकि बादशाह जो कहता है वो वाकई हमारे लिए अहमियत रखता है, इसलिए कि बादशाह का हुक्म बेइख्तियार है। जहां तक मरकस की अंजील की बात है तो वो खादिम है। वो बात करने नहीं आया था बल्कि उसके पास वक्त नहीं था, वो सिर्फ खिदमत करने आया था। जहां तक लूका की अंजील की बात है तो वो मसीह की तमासील से भरपूर है, खास तौर पर फजल के मुतल्लिक। सिर्फ लूका की अंजील में 8 तमसीलें ऐसी हैं जो हमें फजल के मुतल्लिक बताती हैं, जबकि यूहन्ना की अंजील मसीह की मुलाकातों से भरी हुई है, खास तौर पर इनफरादी मुलाकातें। हर अंजील की अपनी नौयत है। बाग की नदियां जिनका जिक्र आपने किया वो ये हैं, फैसून और जेहून, दजला और फेरात। फैसून सोने की जमीन के गिर्द चक्कर लगाती है, जेहून कोश की जमीन को घेरे हुए है। खादिम दजला जो असूर के मशरक को जाती है, और असूर के लोग खुदा के दुश्मन थे, और वो वहां पहुंचता है जो हमें फजल दिखाता है। लूका की अंजील खुदा के फजल की अंजील है, और लफ्ज फेरात का मतलब है सैलाबी बारिश, जो कि मसीह की एक शबी है जो इब्तिदा में कलाम था, और कलाम और मसीह की शबी है। यूहन्ना की अंजील में यही है।
اور جو کام اس نے کیے اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں جگہ نہ ہوتی۔ اور جب ہم خیمے کے رنگ پر جاتے ہیں جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا، ارغوانی رنگ بادشاہ کا رنگ ہے، سرخ رنگ خون کا رنگ ہے، خادم درد میں ہے، سفید رنگ اچھا بنا ہوا کتان یہ لوکا کی انجیل میں مسیح ہے، کامل خالص اور پاک۔ نیلا رنگ آسمان کا رنگ ہے جو کہ یوحنا کی انجیل ہے۔ اور جب ہم ان واقعات کی تاریخ ترتیب پر جاتے ہیں تو ہر انجیل انہیں کیسے ترتیب دیتی ہے؟ مرکس اور یوحنا کی انجیل انہیں تاریخی طور پر ترتیب دیتی ہیں، جبکہ متی ان کو تقسیمی ترتیب میں بیان کرتی ہے، اور لوکا اس پر لفظی طور پر بات بھائی کرتا ہے جسے یوسف، ہم ان بعد میں چار دیکھیں گے۔ اناجیل کو پڑھنے کے دوران ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ بعض اوقات واقعات کی ترتیب ایک انجیل میں دوسری سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ اناجیل میں جی تضاد بالکل نہیں تضاد ہے۔ نہیں ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اس تاریخی ترتیب کو مختلف ترتیب دینے کی ضرورت تھی۔ بالکل۔ صحیح۔ میں کچھ اور کہنا چاہوں گا کہ پہلی اناجیل یعنی متی، مرکس، لوکا جن میں مسیح کو مسح کیا گیا اور مسیح بنا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ تمام اناجیل ایک جیسی کہلائی جاتی ہیں، لیکن یوحنا کی انجیل دوسروں سے مختلف ہے۔ اور میرے خیال میں سلائیڈ کا آخری نقطہ ظاہر کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ متی کے پاس خاص مضمون کا 42% ہے جو متی کی انجیل میں درج ہے، مرکس میں خالص مضمون کا 59% درج ہے، اور لوکا میں خاص مضمون کا 7% درج ہے، جبکہ یوحنا میں 92% درج ہے۔ یہ بالکل مختلف ہے کیونکہ یہ واقعات کی تصویر کشی مختلف انداز میں کرتی ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل ہے، اور جب ہم نے 4 جانداروں کی بات کی تو ان میں سے 3 کا تعلق زمین سے ہے۔ عقاب آسمانی جی ہے۔ عقاب آسمانی ہے، اور صحیح۔ اسی طرح تینوں اناجیل ایک جیسی ہیں لیکن چوتھی مختلف ہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی یوسف، کیا آپ ہمیں متی کی انجیل کے موضوع پر ایک جائزہ دے سکتے ہیں؟ یہ کب لکھی گئی، کون سے اہم موضوعات پر یہ بات کرتی ہے؟ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ متی کی انجیل یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے بادشاہ کے لیے تھی، اس لیے ہم اس میں پرانے عہد نامے کے بہت سے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں، اور اس انجیل میں پرانے عہد نامے میں سے لیے گئے بہت سے حوالہ جات کی واضح طور پر فراہمی موجود ہے، جو کہ 103 حوالہ جات ہیں۔ اس نے یہ یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے بادشاہ کے لیے لکھی۔ متی کے پہلے باب کے بارے میں کوئی شاید یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس نے نسب نامے سے شروعات کی، جو کہ ایک غیر دلچسپ شروعات نہیں تھی۔ در حقیقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے لکھا گیا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہودیوں کے بادشاہ کے بارے میں لکھا گیا ہے تو شروعات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انجیل یہودیوں کے بادشاہ کے لیے لکھی گئی تو آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ سب سے پہلے جو اسے چیز بتانی ہوگی وہ اس کا نسب نامہ ہے۔ اس نے ابراہم سے لے کر داؤد تک اور پھر مسیح تک ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے، اس لیے اس نے متی میں 8 مرتبہ ان کا ذکر کیا، ایک بار اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور 7 مرتبہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اے ابن داؤد، پس مسیح انجیل میں یہودیوں کے بادشاہ کے طور پر بات کر رہا ہے، اور متی نے یہودیوں کے بادشاہ کے بارے میں لکھا، اور یہودیوں کو اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں وہ کتاب کی کنجی ہے۔ اور کیونکہ متی بادشاہ کے بارے میں بات کرتا ہے، اس لیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں جو صرف متی کی انجیل میں ہی درج کیا گیا۔ بھائی یوسف، آپ نے جو کہا اسے اب ہم سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ ناظرین کے ذہنوں میں نقش ہو جائے۔ مصنف سن تحریر کن کو لکھی گئی، اس کا مقصد اور مسیح کے آنے کا مقصد، ٹھیک ان ہے، کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ یہاں مصنف متی ہے، جسے عبرانی میں متتیاہو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے یہوہ کا تحفہ، خدا کا تحفہ۔ پہلے اس کا نام لاوی تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جب مسیح نے اسے بلایا تو اس کا نام بدل دیا، جیسا کہ اس نے پترس کے ساتھ کیا تھا۔
مثال کے طور پر اس کا نام شمعون تھا اور وہ پطرس بنا۔ سن تحریر تقریباً 60 قبل از مسیح ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم عین مطابق سال کے نہیں لکھ سکتے، اس لیے تقریباً یہ مسیح کی پیدائش اور موت سے جی اٹھنے تک تقریباً 35 سال کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ کتاب یہودیوں کو لکھی گئی جیسا کہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ پھر اس کا مقصد یہ اعلان کرنا ہے کہ مسیحی مسیحا ہے۔ اناجیل مسیح کی منادی کے لیے جانی جاتی ہیں۔ اس میں 6 طویل واز ہیں۔ سب سے لمبا واز مسیح نے متی کے 5، 6 اور 7 میں دیا۔ دوسرا واز متی کے 24 اور 25 میں ہے۔ یہ بہت طویل واز ہے۔ پہلا آسمان کی بادشاہی کے اصولوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور دوسرا مسیح کی عوامی بادشاہی قائم کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مسیح کے آنے کا مقصد جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا، میں اسے منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ وہ بادشاہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن آدم یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، جبکہ پرانے عہد نامے کا پہلا سوال ہے اے آدم تو کہاں ہے؟ اور نئے عہد نامے کا پہلا سوال یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آدم تو کہاں ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ آسمانی بادشاہت کا ذکر 32 دفعہ آیا ہے۔ جو کہا گیا تھا وہ پورا ہوا 12 دفعہ آیا ہے، اور ابن آدم 8 دفعہ آیا ہے، اور بادشاہ 14 دفعہ۔ شکریہ بھائی یوسف۔ در حقیقت یہ معلومات بہت ہی گہری اور بھرپور ہیں، اور آنے والے پروگرام میں یہ ہمیں متی کی انجیل کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اور اگلی قسط میں ہم متی کی انجیل کا پہلا باب شروع کریں گے۔ اب پروگرام کے اختتام میں ہم مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ نئے عہد نامے کے 3 حصے ہیں اور یہ ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ہے۔ ماضی کا تعلق 4 اناجیل اور اعمال کی کتاب سے ہے، حال کا تعلق 21 خطوط سے ہے، جبکہ مستقبل کا تعلق مکاشفہ کی کتاب سے ہے۔ پرانے عہد نامہ کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ اس کا جواب نئے عہد نامہ میں ہے، جو کہ پہلا سوال ہے، جو یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، نئے عہد نامے کے تعارف میں ہم نے ذکر کیا کہ مسیح چاروں اناجیل کا موضوع ہے۔ مسیح کے آنے، مسیح کی موت اور مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہمارے پاس 4 خوشخبریاں نہیں بلکہ ایک ہی ہے، مسیح کے صلیب پر کامل کام کے بارے میں۔ یہ خوشخبری 4 مبشروں نے تحریر کی، جن میں سے ہر ایک نے مسیح کے بارے میں مختلف انداز سے لکھا۔ تاہم آنے والے مطالعے میں ہم جانیں گے کہ چاروں اناجیل ہر ایک زاویے میں سے ایک پر زور دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ مسیح آ چکا ہے۔ انسانیت جو درد میں ہے، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اسے مسیح کی ضرورت ہے۔ مسیح آ چکا ہے اور یہی خوشخبری ہے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ فاتح ہے اور اب وہ آسمان پر جلال میں ہے، اور یہ خوشخبری ہے۔ آپ بھی اس خوشخبری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا آپ انجیل کی فرما برداری کرتے ہوئے مسیح کے کاموں کو قبول کریں، اسے نجات دہندہ قبول کریں۔ اگلے پروگرام میں ہم متی رسول کی انجیل کا مطالعہ شروع کریں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔